السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. آیت نمبر 28 ہم نے مکمل کی ہے. اب 29 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ قیامت ان اگر تم ہو صادقین سچے. اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا. کل فرما دیجئے لکم تمہارے لیے میعاد وعدہ یومن ایک دن لا تستاخرون نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو انہو اس سے ساعت ایک گھڑی والا اور نہ تستقدمون تم آگے بڑھ سکتے ہو. اب انہیں کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے تم اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے. یعنی یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی اس نے کتنے انسان اور پیدا کرنے ہیں جن کا اس دنیا میں اور اس نظام کائنات کے تحت امتحان لیا جانے والا ہے اور یہ سب کچھ اس کے پہلے سے طے شدہ اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے. وہ ہو کے رہے گا تمہاری طلب کرنے یا جلدی مچانے سے پوچھتے رہنے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتا. ہاں جب اس کا وقت آ گیا تو پھر اس میں تاخیر ناممکن ہے. لہذا کام کرنے کا کام یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو بہتر سے بہتر کام تم اپنے لیے کر سکتے ہو کر لو. وقال الذین اور کہتے ہیں الذین کفروا وقال اور کہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا لن نؤمن ہرگز ایمان نہ لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن پر ولا اور نہ بالذی اس پر جو بین یدیہ اس سے پہلے ولو ترى اور کاش تم دیکھو اذ جب ظالمون ظالم موقوفون کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم اپنے رب کے سامنے یرجع لٹائے گا رد کرے گا بعضهم ان میں سے ایک الی طرف بعضن دوسرے القول بات یقول کہیں گے الذین استضعفوا جو کمزور کیے گئے نعت والے الذین ان لوگوں کو استکبروا تکبر کرتے تھے بڑے لوگ لولا انتم اگر نہ تم ہوتے لکنا تو ضرور ہم ہوتے مومنین ایمان لانے والے. اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. وہ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یعنی مشرکین مکہ صرف قرآن کے ہی منکر نہ تھے بلکہ پہلی کتابوں مثلا تورات انجیل وغیرہ کے بھی منکر تھے. اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کی کتابوں کے مرکزی اور بنیادی مضامین ملتے جلتے تھے. سب کتابوں میں توحید کی دعوت دی گئی تھی اور مشرکوں میں ناقابل معافی جرم اور شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا تھا. اس طرح عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی سب الہامی کتابیں ایک دوسرے کی تائید و تصحیح کرتی ہیں. اور یہی دو باتیں تھیں جن پر معاذ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور مہاجری اور مشرکین مکہ انہیں کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہ تھے. لہذا سب الہامی کتابوں کا انکار کرتے تھے. قرآن کریم ان دو فرقوں کا مقامہ بہت سے مقامات میں مذکور ہے. ایک فریق متبع ہے یعنی کمزور قسم کے لوگ جو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے اور دوسرے فریق مطاع یعنی بڑے لوگ جن کی اطاعت کی جاتی رہی. پھر ان بڑے لوگوں میں حکمران بھی شامل ہو سکتے ہیں سیاسی لیڈر چودھری بھی مولوی بھی پروفیسر بھی یعنی ہر وہ شخص جو دینی یا دنیاوی یا دینی لحاظ سے عام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو. اس کی بات تسلیم کی جاتی رہی اور یہ مقابلہ جہنم میں داخلے سے بیشتر ہوگا. تاہم اس وقت تک سب لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو چکا ہوگا. کمزور لوگ یا اطاعت کرنے والے لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے ہماری گمراہی کا باعث تو تم ہی لوگ تھے. اگر تم لوگ ہمیں انبیاء کے خلاف استعمال نہ کرتے تو ہم یقیناً ان پر ایمان لے آتے اور اس برے انجام سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑتا. قال الذین استکبروا کہیں گے جو لوگ تکبر کرتے تھے بڑے لوگ للذین استضعفوا ان سے جو کمزور کیے گئے تھے ناتوا انحن کیا ہم صددناکم ہم نے روکا تمہیں انی سے الہدی ہدایت بعد اس کے بعد جاءکم جب آ گئے تمہارے پاس بلکہ تم تھے مجرم. اور جو بڑا بنتے تھے وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئے تو ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. یعنی انبیاء نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی ویسی ہی تمہیں بھی دی تھی. ہم نے زبردستی کسی کو بھی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا تھا. اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے. اس کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود انبیاء کی اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں کیسے روک سکتے تھے. اس کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی انبیاء کی پیش کردہ دعوت اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. نہ ہی تم ان سختیوں کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے جو انبیاء کے ماننے والوں کو پیش آتی تھی. اس لحاظ سے ہم اور تم دونوں ایک جیسے مجرم ہیں. اگر کچھ فرق ہے تو یہ کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور ہمارا یہ بلانا چونکہ تمہارے اپنے ہی ضمیر کی آواز اور اپنی ہی خواہش نفس کی تکمیل تھی لہذا تم نے فوراً ہماری دعوت کو قبول کیا. اس وقت حقیقت میں تم ہماری پیروی نہیں بلکہ اپنے نفس اور مفادات کی پیروی کر رہے تھے. ورنہ تم لوگ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ تھے. اگر تم ایمان لانا چاہتے اس کام میں مخلص ہوتے تو تم ہمارا بھی نعت خواندن کر سکتے تھے کیونکہ اکثریت میں تم تھے ہم نہیں تھے.
وقال اور کہیں گے اللہ دینا وہ لوگ جو استضعفوا کمزور کیے گئے للہ دینا استکبروا لوگوں کو جو تکبر کرتے تھے بلکہ مکروا چال اللیل والنہار رات اور دن استأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہمیں ان نکفر کہ ہم انکار کر دیں باللہ اللہ کا ونجعل اور ہم ٹھہرائیں لہو اس کے لیے اندادن شریک واسروا اور وہ چھپائیں گے الندامۃ شرمندگی لما رآؤ جب وہ دیکھیں گے العذاب عذاب وجعلنا اور ہم ڈالیں گے اغلال تو فی اعناق گردنوں میں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا حال یجزون وہ سزا نہ دیے جائیں گے الا مگر ما جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے یہ بات کیوں نہیں بلکہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں گے اور اس کے شریک بنائیں پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے اب وہ ہم اپنے لیڈروں اور پیشواؤں سے یہ مخاطب ہوں گے کہ تمہارے دن رات کے پروپیگنڈے سے ہی ہم متاثر ہو جاتے تھے تم ہمیں پھانسنے کے لیے ہر روز کوئی نئے سے نیا جال لاتے رہے تم لوگ نام تو اسلام کا لیتے رہے مگر حقیقت تم اپنی حکومت اور اپنی چودراہٹ چاہتے تھے تمہارے جھوٹے پروپیگنڈے نے ہماری مت مار دی تھی اور ہم تمہیں مخلص سمجھ کے تمہارا ساتھ دیتے تھے لہذا ہماری گمراہی کا باعث تم لوگ ہی ہو ان دونوں فریقوں کے مقابلے سے ہر فریق کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں فریق قصوروار ہیں اور یہ مکالمہ بحث برائے بحث ہی ہے لہٰذا ان دونوں کو ایک جیسی سزائیں ملیں گی ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا وما ارسلنا اور ہم نے بھیجا فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قولا کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگ انا بے شک ہم بما ارسلتم تم جو دے کر بھیجے گئے ہو بھی اس کے کافر منکر ہیں اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں یعنی یہ صرف قریش مکہ کی بات نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا جب نبی نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس کے مخالفت کرنے میں سب سے پیش وہی لوگ تھے جو خوشحال اور آسودہ تھے جن کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے تھے نوکر چاکر تھے بینک بیلنس موجود تھے سواریاں بھی تھیں خاصی تعداد میں تھیں ایسے لوگ بلا پیغمبروں کی بات کاہے کو مانتے جبکہ پیغمبر انہیں ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے سے روکتے تھے پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سارا مال و دولت اپنے پاس سے سمیٹ کر رکھو بلکہ اسے اقربا اور محتاجوں کا حق ادا کرو پھر اگر وہ لوگ پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے تو انہیں منزل بالا پابندیوں کے علاوہ پیغمبر کا مطیع فرمان بن کر بھی رہنا پڑتا تھا لہٰذا یہ خوشحال طبقہ صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتا تھا کہ نبی کی دعوت کو خود ہی رد کرے بلکہ جن لوگوں نے بھی جن لوگوں پر اس طبقے کا اثر و رسوخ ہوتا ان سب کو نبی کی مخالفت میں آمادہ کر دیتے اس کام پر وہ پیسہ بھی بے درے خرچ کرتے تھے وقالو اور انہوں نے کہا نحنو ہم اکثر زیادہ مال میں اولاد میں وما اور نہیں نحنو ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والے اور یہ بھی کہا کہ مال اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا یہ خوشحال طبقہ اپنے انکار کی اصل وجہ تو بیان نہیں کرتا اور اس کے بجائے ایک ایسی بات کو خوبصورت بنا کر اپنے انکار کی وجہ کے طور پر پیش کر دیتا ہے جو عام دنیا دار لوگوں کو بھی معقول معلوم ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر مہربان ہے تم پر نہیں اللہ نے ہمیں کوٹھیاں دی ہیں کاریں دی ہیں ہمیں مال و دولت ڈھیر دیا ہے اولاد عطا کی ہے اور وہ ہم سے خوش تھے تبھی تو اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور جس آخرت سے تمہیں ڈرا رہے ہو وہ ہوئی بھی تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو اللہ آج ہم پر مہربان ہے کل ہم پر مہربانی نہ ہوگی اور ہمیں خواہ مخواہ عذاب دے دے قل فرما دے انا بے شک ربی میرا رب یبسطو فرماتا ہے قل فرمان ہے انا بے شک ربی میرا رب یبسطو وسیع فرماتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے و یقدر و تنگ کر دیتا ولیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے
آپ اس سے کہیے کہ میرا رزق تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس کی کمی بیشی کا معاملہ تو اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی رضا سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے نافرمانوں اور فرمانبرداروں کو سب کو رزق دیتا ہے، اسی صورت میں وہ اس دنیا میں انسان کو آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں نافرمانوں کو رزق نہ دے یا ان پر روز تنگ کر دے تو اپنے فرمانبرداروں کو ہی رزق دے یا انہیں وافر میں رزق ادا کرنے لگے تو پھر تو ہر ایک ایمان لے آئے گا، اس میں انسانوں کی آزمائش کی کیا گنجائش رہ گئی۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ظالموں، چوروں، ڈاکو، خانوں، مکاروں اور فریب کاروں کو وافر رزق عطا کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی صفات کو، ایسی صفات رکھنے والوں لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر بسا اوقات یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شریف لوگ، سچ بولنے والے، عہد کی پابند، کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچانے والے، اللہ کے فرمانبردار اور عبادت گزار لوگ فکر و فاقہ میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ ان صفات کو، ایسی صفات والے انسانوں کو سب اچھا سمجھتے ہیں۔ پھر قسم اول کے لوگوں کو آسودگی اور قسم دوم کی لوگوں کی رزق کی تنگی اللہ کی رضا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ زبان خلق بھی اس بات کی تردید کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے چاہے وسیع رزق دے، جسے چاہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا چوتھا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔